خدا نے مجھ کو الہام کے ساتھ نوازا ہے۔ یہ طاہر القادری صاحب نے ایک خواب بیان کی تھی، غار حرا میں فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ ہاں سلم نے تمہیں مقرر کیا ہے۔ اگلے دن پریس میں شائع ہوئی، تمام مولویوں نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ تیسرے دن کہا کہ میں یہ بات غلط شائع ہو گئی ہے، میں نے کہی نہیں ہے۔ تو یہ امتیاز ہے آج دنیا میں کہ وحی کی برکتیں خدا نے مسیح موعود کے ذریعے سے جماعت احمدیہ کو عطا کی ہیں، اور پہلے بزرگ جیسا کہ حضور نے اپنے جواب میں دیا، ان کو مکالمہ مخاطبہ کا شرف یہاں تک حاصل تھا کہ قرآن کی آیتیں ان پر نازل ہوتی تھی۔ یہ تو نہیں اس سے مراد کہ وہ شرعی نبی ہونے کا دعویٰ کیا انہوں نے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت سید عبداللہ صاحب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری جو ان کے بیٹے مولوی عبدالواحد صاحب نے لکھی ہے، مولوی عبدالواحد غزنوی۔ یہ مولوی عبدالواحد غزنوی داماد ہیں حضرت خلیفۃ المسیح اول مولانا نور الدین کے، اور مولوی اسماعیل غزنوی ان کے بیٹے، یہ نواسے تھے۔ اور یہ خالد غزنوی جو بہت انہوں نے ریسرچ اسکالر ہیں، انہوں نے حدیث اور سائنس اور طب کے متعلق بہت لٹریچر لکھا ہے، اور ماشاءاللہ بہت ہی شاندار ہے، اس پر انہیں انعام بھی دیا گیا۔ وہ مولوی اسماعیل صاحب غزنوی کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانوی کی خدمت میں یہ لکھا کہ میری نگاہ میں آج دنیا میں سب سے بڑے عالم دین آپ ہیں۔ یہ خط ان کا میرے پاس محفوظ ہے۔ تو یہ مولوی عبدالواحد صاحب غزنوی جو مولوی اسماعیل غزنوی کے بیٹے تھے، مولوی غزنوی کے والد تھے، انہوں نے اپنے والد مولوی عبداللہ صاحب غزنوی کی سوانح عمری شائع کی ہے، اور ناشر ہیں تاجر کتب مسجد چینیا والے لاہور، رفاع عام سٹیم پریس لاہور، با اہتمام مولوی نور الحق صاحب۔ یہ کتاب چھپی ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح میرے والد پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں۔ اب آپ حافظ صاحب آپ غور فرماتے رہیں، بتاتے رہیں کہ یہ قرآن میں موجود ہے یا نہیں۔ ایک آیت الہام ہوئی سَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، پھر یہ الہام ہوا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنطِقُونَ، پھر الہام ہوا وَإِنَّهُ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے یا نہیں؟ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، یہ بھی حضرت مولوی عبداللہ صاحب غزنوی کو الہام ہوا ہے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، قرآن مجید کی آیت ہے یا نہیں؟ پھر الہام ہوا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، الہام ہے یا نہیں؟ یہ سب الہام کن کو ہوئے؟ حضرت مولانا عبداللہ صاحب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اور آگے دیکھیں، یہ بھی الہام ہوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، یہ دیکھ لیجیے۔ پھر الہام یہ بھی ہوا لکھتے ہیں قل ازواجک و اولادک و اتباعک قوموا للقانتین، اس میں کچھ قرآن کی آیت ہے، کچھ الہام الہی کے الفاظ ہیں۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ اکثر الہام حضرت مولانا عبداللہ صاحب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ پر نازل ہوئے، اور ان میں سے وہ الہام بھی تھے جو خالصتاً رسول پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شخصیت کے ساتھ خاص طور پر مخصوص تھے۔ تو اب کوئی شخص سے اگر بعض اس وجہ سے کہ مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوئے قرآن مجید کی آیات میں، اب یہ حضور نے 40 ہے، یہ دیکھ لیجئے، 40 میں لکھتے ہیں
کہ یہ بھی تو معلوم ہونا، یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید میں جو یہ ارشاد ہے کہ لا تقول علینا بعض الاقاویل سورہ حاقہ میں، کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات بنا دے تو خدا آپ کی شرح کو کاٹ دیتا. تو یہ کرائٹیریا ہے. مولوی ثناء اللہ صاحب امرسری نے اپنے دیباچہ تفسیر ثنائی میں یہ بات لکھی ہے. کہتے ہیں کہ نظام عالم اس بات کا گواہ ہے کہ دعوی نبوت کاذبہ مثل زہر کے ہے، جو زہر کھائے گا وہ مارا جائے گا. اور دنیا میں کسی ایک جھوٹے نبی کی امت نہیں ثابت کی جا سکتی. کسی جھوٹے نبی کی امت اس کے مرنے کے بعد قائم نہیں رہی، اور دنیا کی تاریخ اس پر گواہی دے رہی ہے. تو یہ حضور نے کرائٹیریا پیش کیا اور فرمایا کہ پہلے بزرگ بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوی نبوت کے بعد خدا نے 23 سال کی زندگی عطا فرمائی. تو یہ پیمانہ ہے صداقت کا، کرائٹیریا ہے. کسی مدعی الہام کے لیے یہ خدا کی طرف سے معیار ہے کہ محمد رسول اللہ کو خدا نے 23 سال تک زندہ رکھا اور کوئی آپ کو شہید نہیں کر سکا. تو یہ صورتحال ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ جی یہ کرائٹیریا جو ہے وہ شریعت والوں کے لیے ہے، تو آپ نے فرمایا کہ شریعت تو کیا چیز ہے؟ امر اور نہیں ہے. مجھے بھی خدا نے قرآنی الہامات، قرآن مجید کی آیات امر اور نہیں میں سکھائی ہیں. مثلا یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اب یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی نئی شریعت تو نہیں جو کہ آپ پر نازل کی گئی ہے. تو فرمایا یہ صورتحال ہے. اب میں اس سلسلے میں آخری ایک اور بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت مرزا عبدالحق صاحب اللہ تعالیٰ آپ پر بے شمار رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ایک سوال و جواب کی مجلس، یہ خلافت ثالثہ کے زمانے کی بات ہے، اس کا انتظام کیا اور حضرت خضر مسیح ثالث کی خدمت میں میرے کو لکھا کہ سوالوں کے جواب کے لیے اسے بھجوایا جائے. سوال و جواب انہی کے کوٹھی میں شروع ہوئے تو ایک عالم دین کھڑے ہو گئے، کہنے کہ جی ایک سوال ایسا ہے کہ جو جتنے بھی علماء اکابر سمجھے جاتے ہیں، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا مگر کوئی جواب نہیں دے سکا. میں نے کہا فرمائیے، میں تو ان جن بزرگ علماء کا آپ نے ذکر کیا ہے میں تو ان کا خاک باب ہی ہو جاؤں تو میرے لیے باعث سعادت ہے. فرمائیے اگر میرے ذہن میں بات آ گئی تو میں عرض کر دوں گا، ورنہ اللہ کے سپرد کروں گا. لا علم لنا الا ما علمتنا. خدا ہی ہے جو اپنے فضل سے علم کے چشمے جاری فرماتا ہے، زبان پر بھی اور دل اور دماغ پر بھی نازل کرتا ہے. کہنے لگے کہ یہ کرائٹیریا وغیرہ نہیں ہے، یہ آپ لوگ جو دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جی کرائٹیریا، یہ تو حضرت کو مخاطب کیا گیا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جھوٹی بات بتائیں تو خدا ان کی شرک سے پکڑ لے اور ان کو سزا دے دے اور سلسلہ ختم ہو جائے. اس میں کہاں کرائٹیریا ہے اور کہاں کون سا معیار ہے؟ یہ تو حضرت کا خطاب ہے اور یہ خصوصیت وسلم کی ہے، کوئی معیار نہیں ہے. خیر یہ کہہ کے بیٹھ گیا اور ساتھ ہی اس نے کہا نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. بڑے تنتنے کے ساتھ اور روب کے ساتھ انہوں نے یہ سوال پیش کیا اور بڑے اس کے ساتھ انداز ایک مناظرانہ اور مقابلانہ ہوتا ہے وہ انداز اختیار کیا. اور تمام لوگ، یعنی اس وقت ایسی حالت ہو گئی کہ تمام لوگ دراصل اس سوال سے متاثر تھے. میں نے ان سے عرض کیا کہ میں اس سوال کا جواب از خود دینے کی بجائے یہ چاہتا ہوں کہ ہم دونوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچیں اور حضور کی خدمت میں پیش کر کے تو حضور کی زبان سے جواب لے. تو میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کا جواب دیتا ہوں. آپ کو نوٹ کر لیں. آپ نے چیلنج کیا ہے کہ یہ کرائٹیریا نہیں ہے. میں نے ان سے یہ بات کہی
کہ حدیث میں لکھا ہے کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بہت ہی وقیع سربردہ خاندان کی عورت تھی، وہ پیش کی گئی جس نے کہ چوری کی تھی، یعنی اتنی چوری کہ جو حد جس کو، کیونکہ اساری کا لفظ ہے تو اس کے ساتھ تعلقات تھے صحابہ کے بھی، اور وہ ویسے بھی ایک بہت ہی نمایاں درجے کے خاندان سے اس کا تعلق تھا۔ تو صحابہ جن کی قیادت حضرت اسامہ بن زید کر رہے تھے وہ حضور کے دربار میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ پہلی دفعہ اس نے یہ حرکت کی ہے اور عالی پایا خاندان اور خانوادے سے اس کا تعلق ہے، حضور اگر نظر کرم فرمائیں اور اس کو بخش دیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جلالی شان طاری ہوئی اور حضور نے انتہائی پرشوکت اور پرتمکنت الفاظ میں فرمایا واللہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہ، اللہ کی قسم تم تو اس عورت کی بات کرتے ہو، اگر میری بیٹی فاطمہ زہرا بھی اس جرم کا ارتکاب کرتی لقطعت یدہ، تو میں بلا تامل یہ حد اس پر بھی جاری کرتا۔ میں نے کہا قرآن کی آیت سورہ حاقہ کی پڑھیں آپ، لقطعنا عنہ الوتین کے الفاظ ہیں، وہ بھی قطع کا لفظ ہے، محمد رسول اللہ کی زبان مبارک سے بھی قطع کے الفاظ ہیں۔ وہاں شارک کے کٹنے کا ذکر ہے یا ہاتھوں کے کاٹنے کا ذکر ہے دونوں جگہ قطع پر، اور لاؤ کا لفظ تقول سے پہلے ہے اور لاؤ کا لفظ اس حدیث میں موجود ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے یہ فرمائیں کہ کیا یہ حضرت فاطمہ کے ساتھ مخصوص تھا کہ اگر وہ چوری کرتی تو ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا، باقی سارے لوگ چور جو تھے قیامت تک کے لیے رسول اللہ نے کھلی چھٹی دے دی، اگر وہ چوری کریں گے تو ان کو تو میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اگر میری بیٹی نے یہ سرقے کا ارتکاب کیا تو میں ضرور اس کے ہاتھ کو کاٹ دوں گا۔ میں نے کہا یہ معنی ہیں، کون ظالم اور بدقماش ہے جو یہ معنی پیش کرتا ہے؟ اس کے ایک ہی معنی ہیں کہ یہ ایسا خطرناک جرم ہے کہ اگر فاطمہ جو میری رخت جگر ہے، جو سیدت و نساء اہل الجنت ہے، جو حسن اور حسین کی والدہ ہیں، جو خود شبان جنت کے سردار ہونے والے ہیں، اگر ایسی برگزیدہ شخصیت بھی خدا کے حکموں کو توڑنے والی ہوگی تو میں حد کو ضرور جاری کروں گا۔ یہی معنی ہیں کہ یہ ایسا خطرناک جرم ہے، خدا کے قانون آسمان